یا رسول اللہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ اس کا کلمہ نال میں ناتی توتی کلمہ نال میں بیائی ہو. اب یہ سلطان باہو کا کون کوئی سمجھے جملہ؟ حضرات کرامی کلمہ شریف پڑھ کے ہم نے اللہ رسول سے یہ عقد کر لیا کہ اب جو ہوگا زندگی کے اندر وہی ہوگا جو حکم خدا ہے اور حکم مصطفیٰ ہے. یہ میں آپ کو ایک فلسفہ سمجھا رہا ہوں. میں کئی برسوں اس پہ سوچتا رہا, برسوں کا آپ کو کہہ رہا ہوں, دن اور مہینے نہیں. خرابی یہاں ہے. جتنے مولوی ہیں, جہانگیر بھائی, طاہر بھائی بیٹھے ہیں, اور بھی کئی لوگ ہیں چونکہ یہ تھوڑا ماشاءاللہ اس طرف نظر بھی رکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اصل مولیات ہی بڑے بگاڑ آج کل پیدا ہو رہے ہیں, تو فرقہ ہے, لڑائیاں ہیں. وجہ یہ ہے جب ذاتیات آ جائیں, حسد آ جائے تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, اور جب انا اور حسد اور تکبر کو پاش پاش کیا جائے, قرآن و سنت کو سامنے رکھا جائے, پھر زندگی میں بہار آیا کرتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میری مثال کے طور پر دیکھیں, ہم لوگ جب محفل نعت ہوتی ہے, میں مثال دے رہا ہوں, صدیق اکبر کی زندگی کے چند گوشے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ان کی امت پر احسانات کیا ہیں آپ اس کو دیکھیے ذرا. ہم جب کہیں کہ نعت شریف ہوگی تو ہم کیا کہیں گے, جی میں مدینے چلا جاؤں, اور شعر پڑھا جائے مدینے کی مٹی کو میں سرما لگاؤں تو ہم اشش کر اٹھتے ہیں, اور ہمارا جوان بھی میرے سمیت رقص کرتے ہیں, جھومتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اور ایمان کی علامت میں سے, ایمان کی ایسا صاحب ذوق زندہ دل انسان اللہ اسے خوش رکھے جو حضور کی محبت میں گرفتار ہے. لیکن مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے, خرابی ہمارے اندر کہاں سے آتی ہے کہ جب اسی نبی کی مدینے کی بات کی جائے, جی یہ حج و عمرہ کے لیے ہم کتنی دولت خرچ کر کے جاتے ہیں, کہیں میں نے دیکھا لوگ واپس آتے ہیں تو وہی احوال ہوتے ہیں. یہاں رہ کر بھی عمرے جانے کی بات بھی میں نے مثال دی ہے, حج کرنا عمرہ کرنا تو بڑی خوش نصیبی ہے. اب اس کی فضیلت پڑھیں تو یقین جانیے بندہ جھوم جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے, محفل میلاد ہم سجاتے ہیں کہ نہیں, گھر میں ختم درود سب کچھ ہوتا ہے, عالم صاحب آئے, پیر صاحب آئے, کوئی بڑا بندہ آئے تو ہم خوشیوں سے جھومتے بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. لیکن میں نے جو پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کے فرمان پہ سر تسلیم خم کرنے کی بات آئے اور حضور کے حکم پر عمل کی بات آئے تو پھر ہم کوتاہی اور غفلت اور سستی کا شکار نظر آتے ہیں. بولو آتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی مثال سمجھیے. میں صرف آپ کو اشارہ دے کے صدیق اکبر کی طرف لاؤں گا کہ آپ نے کن کن حالات میں حضور کا دامن نہیں چھوڑا اور حضور کے حکم کو سب سے پہلے رکھا. مثال کے طور پر مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ کس لیے ہم نے بنائی؟ اللہ کی, سارے نہ بول رہے ہیں, پتہ لگنا کہ میں زیارت واسطے بنائی. اللہ کی مسجد شریف کس کے لیے بنائی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. تو ہم سارے آ کر کے یہاں عبادت ہی کرتے ہیں, یہ سب لوگ سارے عبادت ہی کرنے آتے ہیں نا. لیکن یہ جو باتوں میں لگے رہتے ہیں, جو کبھی کبھی جھگڑے کرتے ہیں, کوئی آ کے جوتے اٹھا کے لے جاتا ہے, سب کی بات تو نہیں کرتا, مثال دے رہا ہوں. جب کوئی بات کی جائے اس کا مطلب نہیں کہ آپ سب یہ کام کر رہے ہیں یا میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ایک جنرل مثال ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے. اسی طرح محفل میلاد گھر میں رکھی ہے, ختم ہے, چیلم ہے, گل ہے, محفل نعت برکت کے لیے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں خوبصورت ہیں, با کمال ہیں, لیکن ہم مسلمانوں کی جب شادی آئے گی گھروں میں, مثال میں نے دی ہے, تو اس وقت کیا حضور کا حکم ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں 100%. آپ کدھر گئی مٹی مدینے کی ہماری آنکھوں کا سرما؟ آپ امام حسین کی وہ سبینے اور جلسے اور ان کا نام اور علی کا ملنگ ہو, دیوانہ ہو, وہ سب کچھ کہاں گیا بھائی؟
اب حضور کی شریعت کہاں گئی؟ اور بڑے بھی الزام کیا دیتے، وہ چھوٹے تھے جی کر گئے، ہم نے بڑا کہا لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ کیسے مانتے؟ جب ہم نے اللہ رسول کی نہیں مانی تو وہ ہماری کیسے مانیں گے؟ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ شاید پھر کبھی آپ کو تقریروں میں یہ چیزیں نہ ملیں، سمجھ گئے نا؟ میں آپ کو راز زندگی بتا رہا ہوں، اس پہ توجہ دیجیے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تو عمل کر رہے ہیں، آپ سب سے کم عمل تو میں ہی ہوں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور نبی کے کل صحابہ کو، اہل بیت کو، ازواج کو، کہ جس طرف بھی سرکار نے اشارہ کیا، سرکار کے ابرو کا اشارہ ہوا۔ مثال کے طور پر صحابہ نے اپنے سر جھکا دیے، اور کبھی بھی وہ اپنی خواہشات کو حضور کے فرمان کے آگے کمپٹیشن کے طور پر نہیں لائے۔ سمجھ میں آیا تو تب بھی لبیک یا رسول اللہ بولیے، سمجھ میں آیا تو تب بھی ٹلے بولیے، ٹلے مسجد اقصی سے اسی طرح آزاد کرنی، نہ سمجھ آیا تو تب بھی کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ۔ یعنی بظاہر بات کوئی عقل میں آئی تو تب بھی کہا ٹھیک، نہ کسی کے ادراک میں آ سکی، کہا جان کائنات کا حکم ہے، ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارے ارادے بھی حضور کے حکم پر قربان ہیں۔ تو ان میں اب بات جب چھڑے تو سیدنا صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، حضرت مولا علی کی، اور حضرت ابو ہریرہ کی، بلال حبشی کی، سبحان اللہ، ازواج محترمہ عائشہ صدیقہ کی، اماں خدیجہ الکبریٰ ہوں، سیدہ خاتون جنت ہوں، میرے آقا امام حسن ہوں یا کربلا کے شاہ سوار حسین پاک ہوں، ہر ایک کی زندگی بے مثال ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم لوگوں، صحابہ سے لے کر اس وقت تک منبر پہ جو خطبوں کی آواز بلند ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کرام، ازواج، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، اور یہاں سے اندازہ لگائیے جو میں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک، حدیث صحیح بات عرض کر رہا ہوں، مفہوم اس کا، میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں انبیاء میں آخری ہوں، میری امت ساری امتوں میں سے آخر ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالی میدان حشر برپا کرے گا، اہل جنت کی صفیں بنیں گی، تو فرمایا ٹوٹل صفوں کی تعداد ہوگی 120۔ کتنی؟ 120۔ اہل جنت کی صفوں کی تعداد کیا ہے؟ اگر کوئی مولوی یہ کہے کہ نبی کو کچھ پتا نہیں اور آپ دوڑ کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو مجھے بتائیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ دسو نہ، بولو۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ کتنی صفیں ہوں گی؟ مکہ مدینہ میں ہیں، لیکن نقشہ معاشر نبی خود بیان فرما رہے ہیں۔ میں کیا پلیا، اگر حضور کو یہ پتا ہے کہ 120 صفیں ہیں تو رب کی قسم ہر صف والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں، نام بھی حضور جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ بتا رہے ہیں، اور اگر حضور یہ بتا رہے ہیں کہ میرا آخری امتی جو جنت میں جائے گا، یہ بھی ایک حدیث ہے لمبی، وہ بھی کبھی آپ کو سنائیں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر ایسے جائے گا، پھر یوں ہوگا۔ اگر حضور مکہ مدینہ میں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر سمجھو ہر غلام کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں 120 صفیں جنت کی، اب ذہن میں فوراً ایک سوال ابھرتا ہے، جس نے پہلی بار یہ حدیث کا مفہوم سنا وہ کہتا ہے یار 120 صفیں جنت کی،
تو ہماری ہوں گی کوئی 10 5 15 20 زیادہ سے زیادہ 30. چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کتنے انبیاء گزرے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بظاہر زندگی 63 سالہ پائی، جبکہ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال. اور کئی انبیاء کی زندگیاں اسی طرح سینکڑوں برس بھی ہوئی، 100 200 250 300 سال سے اوپر. 63 سالہ زندگی آئے. قربان جاؤں جانے کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء کی ذات 63 سالہ ظاہری حیات ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو قیامت تک آنے والے میرے غلاموں 120 صفحے ٹوٹل اہل جنت کی ہوں گی، فرمایا صرف 80 صفحے پوری کرنے والی میری امت ہوگی. سبحان اللہ. کتنی صفحے پوری کرے گی میری امت؟ 40 صفحے سارے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی، اکیلی میری امت 80 صفحے پوری کرے. سبحان اللہ. ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ماشاءاللہ محبت لوگوں کو ایک میں عرض کرانے، جب بھی شعر سنے نا تو اسے ذوق کے طور پر ہی صرف نہ سنے، چسکے کے طور پر اس کے الفاظ پہ غور کریں. کہنے والا کہتا کیا ہے؟ ہم سوئے حشر، اللہ درجے بلند کرے علامہ شیخ الحدیث ولی کامل مجاہد عقیدہ ختم نبوت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. اکثر آپ اپنے خطابات میں یہ کلام پڑھتے تھے اور ان کا انداز ہوتا تھا، ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ. رہ گئے منزل سدرات پہ پہنچ کر جبریل، چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ہوئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ. میں آپ کو ترنم میں سنا دوں، بلکہ اہل ذوق بیٹھے ہیں. تقریر کے دوران اس سر پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دو شعر برکت کے لیے. سبحان اللہ. صبح حشر، سبحان اللہ. صبح حشر چلیں گے شہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر
تو کہا کہ گناہگار بڑا ہوں. مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن جب گنبد خضرا پہ نگاہ جما کے کہا پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، کیوں ہوگی سرکار کی رحمت جو چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ. حضرات یہ ہے وہ زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے حضور کی ذات سے بھی ٹوٹ کے بیان کیا. اور یہاں بھی ان کے حوالہ سے ایک بات یار جو مطلب ہر محفل میں آپ سنتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنی بار بیان کی جائے سنی جائے چس آتی ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم پہ آئے اور اللہ نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا اور جبریل کے ذریعے حضور کو بتایا. پھر حضور نے بھی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی کیا، فاروق اعظم نے بھی کیا، اور اس کا اظہار عثمان ذو النورین نے بھی کیا، میرے آقا مولا علی حیدر کرار نے بھی کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک نے کہا اس میں تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو لباس پہنانا ہے، اللہ کی عبادت ہے. لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پہ کہا یا رسول اللہ میری بھی 3 خواہشات ہیں. کتنی بولو؟ 3. یعنی سب سے پسندیدہ 3 میری خواہشات، 3 میری خواہشات. یہ آپ سنتے ہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی سنا ہوا، لیکن مجمع پورا توجہ کرے، میرے جملوں پر توجہ کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسے جملے بولنے لگا ہوں کہ آپ کا دل اور آپ کی روح ایمان کی تازگی سے منور و معطر ہو جائے. وہ جملے یہ ہیں، کبھی اپنے خانہ دل میں جھانک کے دیکھا انسان، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تقریباً 1450 سال بیت جانے کے بعد اس دھرتی کے سینے پہ آنے والے، کبھی اپنے من میں ڈوب کے اپنے من سے پوچھ اور بتا تیری سب سے پسندیدہ شے کون سی ہے. بات سمجھ رہے؟ پوچھئے کبھی اپنے آپ سے. اور نوجوانوں، میں مثال کے طور پر عرض کروں، آپ سارے نے شاید کسی کی خواہش یہ ہو خواجہ صاحب 1-2 بلڈنگیں بنا چکا ہوں، تو سب سے پسند بات یہ ہے 2-4 پلازے اور کھڑا کر دوں مرتے مرتے، بس یہ میری حسرت. شاید کیا پوری دنیا میں ایک امت مسلمہ کی مثال پیش کر رہا ہوں، شاید کوئی ایسا ہو کہے کہ بس 2 بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو گئی، 1-2 رہ گئے ہیں. اچھی خواہش ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمت توفیق دے تو ان کا فرض بھی سر سے اتار دوں. کسی کی خواہش ہوگی کہ گھر بہت اچھا بن جائے، کسی کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ عمرہ کرا. سبحان اللہ، کتنی پیاری خواہش ہے. حج نصیب ہو جائے. جی کسی کی خواہش ہے کہ بس قرآن پڑھتا رہوں پوری عمر، اور کسی کی خواہش ہے اللہ اسی طرح کی صحت زندگی دے رکھے، عیاشیاں مارتا رہوں، گناہ کرتا رہوں، شرابیں غٹ پیتا رہوں اور بدکاریاں کرتا رہوں، اور غریبوں کے گریبان پکڑتا رہوں اور رشوت کھاتا رہوں. اور کسی کی خواہش یہ ہے اللہ یوں صحت دے کے رکھے، اس کی بارگاہ میں جھکتا رہوں، مدینے والے پہ سلام پڑھتا رہوں، غریبوں بیواؤں یتیموں کی مدد میں لگا رہوں.
کسی کی خواہش یہ ہے اور ملتا جائے، کسی کے اوپر نہ لٹاؤں، کسی کی خواہش یہ ہے خدا دیتا جائے، کبھی مسجد میں دوں، کبھی مدرسہ میں، کبھی علماء کو دوں، کبھی اپنی سگی بہن بھائی جو غریب ہے اس کو دوں، کہیں کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض اتار دوں، کسی نے قرض لیا ہے تو اس کا معاف کر دوں۔ کہتا ہے میں معاشرے کی یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی مدد کر دوں۔ توجہ، ہر کسی کے اپنی اپنی خواہشات ہیں۔ اے افضل البشر بعد از انبیاء، اے ساری امت کے پیر، اے ابو بکر، اے پیارے آقا میرے سونے صدیق، اے تم وہ امام ہو، تم وہ پیر ہو، تم وہ قائل ہو کہ تمہارے مقتدیوں اور مریدوں میں کہیں عمر آتا ہے، کہیں عثمان آتا ہے، کہیں علی شیر خدا آتا ہے۔ ہماری خواہشوں پر میں کل جہان کی خواہشیں قربان کر دوں۔ عرض کرتے سیدی یا رسول اللہ، میری تو ہر دین کا کام میری پسند ہے، لیکن تین باتیں ایسی ہیں جو مجھے ہر بات سے پسند ہے، وہ تین اعمال ایسے ہیں میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا رہوں۔ اور پیارے صدیق، تو بولے گا تو پتہ چلے گا، اور پھر قیامت تک آنے والی امت مزے سے زندگی گزارے۔ کون کون بے قرار بیٹھا ہے سبحان اللہ، سننے کے لیے؟ سبحان اللہ۔ یہ آواز جو ہے نا، میری یاد رکھیو تساں، مسجد نبی جدو سرکار خطبہ دیتا نا، بخاری شریف پتہ ہے نا، اے کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کے سرکار دیتے تھے خطبہ۔ ایک صحابیہ نے بنوایا ممبر سبحان اللہ، اور تحفہ دیا کہ میں اپنے نبی، اپنے امام کے لیے تحفہ اور ہدیہ بھیجوں۔ وہ آ گیا، سرکار نے پہلے ہی دن ممبر پہ جلوہ نمائی فرمائی تو رونے کی آواز آئی، مسجد نبی کے در و دیوار رونے لگے۔ بخاری شریف ہے، توجہ کرنا۔ صحابہ کرام نے گردنیں گھما گھما کے دیکھا، آواز آ رہی ہے۔ ایک نے یہ نہیں، اب میرے سامنے جو آپ بیٹھے ہیں تو دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں، یہ رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، ایسے رو، جیسے بچہ سسکیاں پھر پھر کے روئے۔ رونے میں ایسا درد ہے، ہچکیاں باندھ کے، سسکیاں پھر پھر کے جیسا کوئی روئے۔ بظاہر محفل میں، مسجد نبوی کی محفل میں میرے محبوب خطبہ دے رہے ہیں، جیسے آپ بیٹھے صحابہ ایسے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ خطبہ بھی کیا ہے، خطیب بھی بے مثال ہے، سامعین بھی بے مثال ہے۔ اور جب دیکھا تو صحابہ پوچھتے اللہ کے نبی، رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی بچہ سسک سسک کے روئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، یہ جو رونے کی تم آواز سن رہے ہو اور یہ سسکیاں بھر بھر کے جو رونے کی آواز تم سن رہے ہو، اور پوری مسجد اس کے رونے کی آواز سے گونج رہی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی انسان ہے، اللہ کے نبی ہے کون؟ فرمایا ابھی ابھی میں نے کھجور کے خشک تنے سے اپنے آپ کو جدا کیا، تمہارے نبی کے ہجر اور جدائی میں یہ خشک تنا رو رہا۔ رویا کہ نہیں؟ بولو، آواز آئی کہ نہیں؟ ایسے ہی جھوم کے کوئی سبحان اللہ کہہ دے یا آہ نکل جائے تو یہ بھی عشق رسول کی دلالت۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی بے قرار دل لے کے سننے والوں میرے آقا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سب سے پہلی تمنا، فرمائش اور خواہش یہ ہے، النظر الی وجہک، اے آقا بس چہرہ تمہارا ہو، آنکھیں میری ہوں، ہر گھڑی تمہارے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ میں یہاں چند جملے بولوں گا، توجہ آپ نے دینی ہے۔ کیا میرے آقا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی عالم قرآن ہے امت میں؟ بولو، کوئی حافظ قرآن؟ بولو، کوئی نیکیوں میں بڑھ کر، سخاوت میں بڑھ کر ہو؟ بتاؤ۔
عبادت میں بڑھ کر ہو بتاؤ؟ مولا علی شیر خدا جن کے بارے میں فرمائے، خود علی پاک حسنین کے ابا حضور جن کے بارے میں فرمائے کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے، میں علی اس الزام کے طور پر اپنے ہاتھوں سے اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ بولو پیار سے سبحان اللہ۔ یہ ہیں ابو بکر و عمر جن کو آج بھی پہلو میں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے پاس سلا کے رکھا ہے، اور یہ بتایا دنیا کا کوئی خبیث بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، وہ یہ دیکھے گا میرا کلمہ پڑھنے والا مومن کہ میں نے اپنے ابو بکر عمر کے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے رب نے کیسا سلوک کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب کوئی میرے ابو بکر عمر پر زبان دراز کرے، لباس کالا ہو پیلا یا لال ہو، سمجھ جانا غدار ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے، اسے نہ دیکھو، اپنے نبی کے پہلو میں دیکھو، نبی پاک ہے، نبی کے دونوں یار بھی پاک۔ تو خواہشات تو ہر ایک کی ہے بابا، لیکن پہلی خواہش صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ہے کہ النظر الی وجہک۔ توجہ کرنا سارے حضرات، یہ تو آپ نے ہزاروں لاکھوں بار یہ حدیث یہ روایت سنی ہے، فقیر جو تبصرہ کرنا چاہتا وہ سنیے، اللہ کی عطا سے رسول کی نگاہ عنایت کا انسان کے دل میں نا، دیکھو دین کی بات ہوتی ہے، ممبر سے مسجد پیاری بنی، علماء کی خدمت کریں، مثال ہے قالین کے لیے پیسے دیں، چندہ دیں، جس کو مسجد سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، حافظ قرآن سے محبت ہے، قاری قرآن سے محبت ہے، اللہ کے در سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، دین والے مصطفیٰ سے محبت ہے، وہ کہے گا کیا خوبصورت بات ہوئی ہے، وہ کہے گا کیا خوبصورت گھر بنا ہے، تو بیچ میں سے کوئی ٹیڑھا سا جملہ بول دے، پیشانی ماتھے پہ بل لگا کے سمجھ جاؤ ابھی دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ جب کوئی ابو بکر عمر پہ زبان درازی کرو، سمجھ جاؤ مقام صدیقیت و مقام فاروقیت کو سمجھا نہیں ہے۔ ارے نادام دیکھ تو صحیح، عمر ابو بکر عمر کا مقام پوچھنا ہے، خدا سے پوچھ جس نے پہلو میں لٹایا ہے میرے مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، توجہ ہے، ذہن میں جو باتیں گردش کر رہی ہوتی ہے، خانہ دل میں جو کچھ اندر ہوتا ہے، وہ یہاں سے جمع ہو کر دل دماغ سے اس چھوٹا سا لوتھڑا، میرا تیرا یہ لوتھڑا بولتا بڑا ہے، دکان پر، مکان میں، بازاروں میں دوسرے کے خلاف بڑا بولتا ہے، غیبت یہ لوتھڑا بڑی کرتا ہے۔ علماء فرماتے اللہ نے دل میں بھی ہڈی نہیں رکھی، زبان میں بھی نہیں رکھی، ان دونوں کو سخت نہیں بنایا، نرم بنایا ہے کہ ان سے ہمیشہ نرم کلامی نکلا کرے، اس سے کسی کا دل پہ چوٹ نہ لگے، اس لیے۔ اور 32 دانت اس کے اندر ایک ڈبہ بنا کر اس زبان کو رکھا، کسے کنٹرول میں رکھنا۔ لیکن بولو تو صحیح، ہماری زبان جب بولے پتہ نہیں کیا کیا بولے۔ 5 وقت کے نمازی، میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کئی بار پتہ نہیں کہاں کہاں کی زیارتیں کر کے آنے والے لوگ جب بھی بات کریں گے عادت بنی ہوتی ہے بات بات پہ گالی۔ سنا ہوا آپ نے کہ نہیں؟ گاڑی میں سفر کرو بندہ سفر نہیں کر سکتا، زبان اتنی ناپاک رکھتے ہیں۔ قربان جاؤ ابو بکر کہتے ہیں النظر الی وجہک، ابو بکر کے اندر باہر جو ہے اس کی عکاسی زبان کر رہی ہے۔ اے قیامت تک آنے والے حضور کے عاشقوں، حضور بتا رہے تھے، ابو بکر بھی بتا رہے تھے، جو دل میں ہوگا زبان پر آئے گا۔ کہا اللہ کے نبی تلاوت سے بھی بڑی محبت ہے، تہجد سے بھی بڑی محبت ہے، عبادت سے بھی بڑی محبت ہے، سخاوت سے بھی بڑی محبت ہے، بیواؤں مسکینوں مقروضوں کی دل جوئی سے بھی بڑی محبت ہے، اللہ کی تسبیح سے بھی بڑی محبت
چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں ہر گھڑی تکتا رہوں اور میں آپ کو آخری چند بات باقی رہ گئے مصنف عبدالرزاق اہل علم جانتے ہیں کس کی کتاب ہے سبحان اللہ بخاری مسلم کرنا اور بات ہے عمل کرنا اور بات ہے میں نے یہ روایت پڑھی تو یقین جانی آنکھوں میں آنسو آ گیا میرا دل اشش کر اٹھا کہ جب میں نے پڑھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کا مال حضور اپنا مال سمجھ کر بغیر اجازت کے اپنے مصرف میں لایا نہیں مجھے بتا دیجئے آج بیٹے آ کے ہمیں پوچھتے ابا جی ہم نے اتنے پیسے میں دے میری دعائی نے اہتمام کر خواجہ سب کے کریے ایک صحابی بھی آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے ابے کا ہے لیکن ہے کوئی ایسا امام اور مقتدی ہے کوئی ایسا پیر اور مرید جن میں ایسی محبت ہو پیار ہو لیکن آقا فرماتے ابو بکر تیرا مال میرا مال ہے چونکہ ابو بکر نے صرف زبان سے نہیں پریکٹیکلی کہا تھا اللہ کے نبی میری جان بھی آپ کے لیے ہے ابو بکر کا سارا گھر ابو بکر کے ماں باپ ابو بکر کے بیوی بچے بچیاں اور مال سب کچھ آپ کے لیے یہ پریکٹیکلی اعلان کیا تھا ابو بکر صدیق نے اور اس لیے سرکار نے پھر فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا اے جڑے لوگ آنے نا حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پہ ڈنڈی مارتے ہیں سارے سنیں توجہ دیں عمر بھی تھے نا عثمان بھی علی بھی ابو ہریرہ عبداللہ بن مسعود حضرت کے پاس امیر حمزہ میں کس کس کا نام لوں حسن بھی تھے حسین بھی زہرا بھی خدیجہ بھی عائشہ بھی ازواج بھی آل بھی اصحاب بھی لیکن فرمایا سب کے احسانات جو مجھ پر کیے گئے میں محمد مصطفیٰ سب کے بدلے دے چکا ہوں ایک ابو بکر میرے اصحاب میں اور قیامت تک آنے والوں میں ایسا ہے کہ جس کا بدلہ میں نے خود نہیں دیا دے سکتا ہوں ایسے کیا ہے کہ حضور عطا نہ کر سکیں اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں دی ہیں بخاری مسلم کی روایات موجود ہیں لیکن فرمایا میرے ابو بکر کے اتنے مجھ پر احسانات ہیں اور اسلام پر اور اے میری امت تم پر کہ قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کے بدلہ خود کائنات کا رب چکائے گا اس جملے پہ غور کیجئے اس کا ٹیسٹ لیجئے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ایک مقام پہ یہ فرمایا اور دوسرا میرے آقا نے ایک مقام پہ فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے ابن ماجہ ہے یہ سن کر ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا سب مال آپ کا ہے میں اور میرا سب مال غزوہ تبوک میں سب کچھ اٹھا کے لے آئے حضور کے قدموں میں قربان کر دیا جو میرے نبی نے حکم دیا آج سچ بتائے جتنا مجمع بیٹھا ہے ہماری جو انفرادی زندگی ہے میری آپ کی جلوت خلوت اس میں کیا ہے شادیاں ہوں تو ہم شادیاں کیسے کرتے ہیں مسلمان منگنیاں ہوں تو ہم کیسے ہم رسم و رواج دیکھ رہے ہیں یا حضور کا فرمان دیکھ رہے ہیں لیکن صدیق اکبر نے ثابت کیا اے ماہ مدینہ تمہاری نظر سلامت رہے تم سے دوستی پکی لگا لی ہے میں نے راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں اللہ کے نبی اب سب کام اس طرح ہوں گے جس طرح میرے نبی نے فرما دیا سب کچھ تمہارے قدموں پہ قربان ٹائم ہو گیا ایک شعر میرے نال سارے مل کے ذرا پڑھ لے تو پھر اگلے جمعے تو سنا سا انشاءاللہ سارے یار حضور دے سونے پر یار غار دیاں کیا داتانے کیتا پیار نبی نل بڑے آنے او تیرے پیار دیاں کیا
کہندا ہے کنگ مار کے سپ کہندا ہے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے